اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند و برتر کر دیا ہے۔ وہ کون سی جگہ ہے، وہ کون سا مقام ہے، وہ کون سا کائنات کا کونا ہے جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود نہیں ہے، اور آپ کو ہر لحاظ سے، ہر طور سے، ہر پہلو سے رب کریم نے بلند و برتر بنایا ہے۔ انبیاء 1,24,000 آئے، لیکن جو مقام اللہ کریم نے ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آیا۔ یہاں تک کہ انگلستان کی کیمبرج یونیورسٹی کا ایک معروف پروفیسر تھامس کارلائل ہیروز آف ہیروز کے نام سے ایک کتاب لکھتا ہے جس میں 100 کے قریب دنیا کے ہیروز کا تذکرہ کرتا ہے، لیکن ان میں سر فہرست جو نام آتا ہے وہ ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ حالانکہ لکھنے والا کرسچن ہے، مسیحی ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ اس کے ہاں کچھ عصبیت بھی موجود ہو، لیکن اس کے باوجود وہ سب سے اعلیٰ و بالا تذکرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا ہے۔ اس کے سامنے آدم سے لے کر آخری پیغمبر تک سب انبیاء کے نام موجود ہیں۔ ابراہیم کو بھی جانتا ہے، اسماعیل کو بھی جانتا ہے، اسحاق یعقوب کو بھی جانتا ہے، یوسف و عیسیٰ و موسیٰ علیہ السلام سبھی کو جانتا ہے اور سب کے اوصاف سے واقف ہے، لیکن سب سے اعلیٰ و بالا تذکرہ ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ یہی نبی تو ہیں کہ جو بعد میں آئے، لیکن آنے کے بعد رسالت تمام ہو گئی، نبوت مکمل ہو گئی۔ اللہ نے خود فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے آنے کے بعد میں نے دین مکمل کر دیا، اپنی نعمت تمام کر دی۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اگر آپ کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا، مفتری ہوگا، کذاب ہوگا، دجال ہوگا، وہ کہیں بھی کسی طور بھی انبیاء کے سب میں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ بڑے بڑے لوگ مختلف ادوار میں آئے، انہوں نے دعوے کیے، لیکن سب باطل اور جھوٹے ہیں، اس لیے کہ آخری پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں رب کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میں نے آپ کے اسم مبارک کو، آپ کے تذکرے کو، آپ کے مقام و مرتبے کتنا بلند و بالا کر دیا ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی و رسول بھی نہیں آئے گا۔ اور یہ کتنی اہم بات ہے کہ پوری کائنات میں جہاں جہاں اللہ کا تذکرہ ہے وہاں وہاں مصطفیٰ کا تذکرہ ہے۔ سن لیجئے، دیکھ لیجئے، 24 گھنٹوں میں کتنی اذانیں ہوتی ہیں، مؤذن اذان دیتا ہے، جہاں کہیں بھی وہ تذکرہ کرے گا اشہد اللہ الہ الا اللہ، اس کو ساتھ کہنا پڑے گا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جہاں جہاں ریگستانوں میں، جنگلوں میں، ہواؤں میں، فضاؤں میں رب تعالیٰ کا ذکر ہے، ساتھ ساتھ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہے۔ کتنی پیاری بات ہے کہ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے حبیب کا نام رکھا ہے۔ وَضَمَّ الْإِلَٰهِ اسْمَ النَّبِيِّ مَعَهُ۔ حسان بن ثابت کہتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے اپنے حبیب کا نام اپنے نام کے ساتھ ساتھ رکھا ہے۔ جہاں رب کا تذکرہ وہیں حبیب کا تذکرہ۔ دیکھ لیجئے، اللہ نے اپنے لیے بہترین نام اور لقب جو پسند کیا ہے وہ رب العالمین کا ہے، اور اسی طرح اپنے حبیب کے لیے اللہ
रब करीम ने रहमतुल लिल आलमीन का ज़िक्र पसंद किया है, और फिर इसके साथ साथ अपने हबीब के लिए किताब जो पसंद की है उसका नाम ज़िक्रुल लिल आलमीन है। वो जहानों का रब है, ये जहानों का नबी है, और उस पर नाज़िल होने वाली किताब जहानों के लिए तज़किरा व ज़िक्र व हिदायत है। तो ये बात बजा तौर पर कही जा सकती है, वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए पैगम्बर मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपके ज़िक्र को, मकाम को, मर्तबे को बुलंदो बाला कर दिया है। और वो लोग जो कहते थे कि आज के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ख़त्म हो जाएगा, इसलिए कि माज़ अल्लाह बेटा हुआ, अल्लाह ने वापस ले लिया, तो वो लोग ये समझ बैठे कि बेटे के फौत होने के बाद सुलभी औलाद नहीं रही, तो इस औलाद के ना होने पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माज़ अल्लाह नस्ल ख़त्म होगी। लेकिन ऐसा नहीं है। अल्लाह ने अपने पैगंबर के नाम को, उसकी ज़ात को, उसकी बात को, उसके मुकाम को, उसके कलाम को, उसके पैगाम को, उसकी नबुवत को, उसकी रिसालत को क़यामत तक के लिए ज़िंदा रखा है। यही नहीं बल्कि क़यामत के दिन हौज़ कौसर पे भी जिसको मेरा हबीब चाहेगा उसको जाम कौसर मिलेगा। यानी आपके हाथ में जाम कौसर होगा। अपने मुत्तबईन को, अपने मानने वालों को, अपने फरमाबरदारों को नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाम पिलाएंगे, और जिन जिन की सिफारिश रसूल खुदा करेंगे और उन्हीं को जन्नत में दाखिला मिलेगा। किस कदर आला व बाला नाम है, मुकाम है प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो हमारी ज़ुबानों में बार बार आना चाहिए, वरफ़अना लका ज़िक्रक।